Hello, Assalamu alaikum. Today's topic is silent features of US Constitution. Before we start the topic, let's look into brief history of US. اگر ہم تھوڑی ہسٹری دیکھیں یو ایس کی تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یو ایس واز دی کالونی، وہ کالونی تھا گریٹ بریٹین کی کالونی تھا. دیر ور 13 کالونیز. 13 کالونیز جو تھی انہوں نے ریوولٹ کیا اگینسٹ یو کے کے خلاف ریوولٹ کیا اوور دا پولیٹیکل ریپریزنٹیشن اینڈ پلس ٹیکس کلیکشن کی وجہ سے ڈفرینسز ہو گئے بٹوین بریٹن اور یو ایس کالونیز. تو انہوں نے ریوولٹ کیا اور اس کی وجہ سے امریکہ گاٹ انڈیپینڈنس 4 جولائی 1776 کے اندر امریکہ نے آزادی حاصل کی. اس کے بعد جو 13 کالونیز تھی، 13 کالونی نے ایک کانفیڈریشن بنایا تھا. کانفیڈریشن میں یہ تھا کہ دی کالونیز ور انڈیپینڈنس، اور تھوڑے بہت جو پاورز تھے وہ دیے جاتے ہیں سینٹر کو. لیکن وہ کانفیڈریشن اتنا مضبوط نہیں تھا. اینڈ دی فاؤنڈنگ فادرز جو تھے جو یو ایس میں تھے، انہوں نے جیفرسن ہو گیا اور واشنگٹن، جنہوں نے دی ور دی فاؤنڈنگ فادرز، انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ دیٹ کانفیڈریشن واز ناٹ پاورفل. تو وہ فلاڈیلفیا ایک کنونشن بلاتے ہیں، جو ان کا جو یو ایس فرسٹ پریزیڈنٹ ہوتا ہے جارج واشنگٹن، ہی کالڈ کانفیکشن، وہ جو ہے نا کنونشن بلاتا ہے فلاڈیلفیا کنونشن. یہ جو ہے 1787 میں جو ہے بلاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا ریوائز کرتے ہیں کانفیڈریشن کو، اور یہ یو ایس کے اندر یہ کانسٹیٹیوشن جو موجودہ ہے وہ بناتے ہیں. اور اس کی جو ریکٹیفیکشن یہ جو کانسٹیٹیوشن کو ریکٹیفائی کیا تھا وہ بنا تھا جو ہے یہ 21 جون 1788 میں. جو موجودہ ابھی جو کانسٹیٹیوشن ہے یو ایس کا، وہ 21 جون 1788 میں یہ اس کو ریکٹیفائی کیا 13 کالونیز نے. اس کے بعد یہ موجودہ کانسٹیٹیوشن یہ بنا تھا. اب بات ہیں اس کے سائلنٹ فیچرز کیا ہیں. نمبر 1 پہ جو سائلنٹ فیچر ہے یہ ریٹن اینڈ بریف ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. جو یو ایس کا جو کانسٹیٹیوشن اٹ از ریٹن ڈاکومنٹ، یہ بریف ہے. یہ کہ دس از کنسیڈرڈ دی شارٹیسٹ کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ ہے. اس کے تقریباً یہ 7 آرٹیکلس ہیں. جو یو ایس کانسٹیٹیوشن میں ہیں وہ 7 آرٹیکلس ہیں. اس کے بعد جو دوسرا جو اس کا کریکٹرسٹک ہے، دیٹ ون از دا پاپولر ساورنٹی. یہ پاپولر ساورنٹی اس کا کریکٹرسٹک ہے. پاپولر ساورنٹی کا مطلب کیا ہے؟ پاپولر ساورنٹی کا مطلب ہے کہ پاور لائز وتھ پیپل آر ساورن. پاپولر ساورنٹی کا مطلب ہے جو الٹیمیٹلی جو پاور ہے یو ایس کے اندر دیٹ بلانگس ٹو پیپل آر پاورفل ان یو ایس ایز کمپیئر ٹو جتنا اگر ہم دوسرے جو مونارکی سسٹم ہوتے ہیں، بادشاہ سسٹم ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ بادشاہت پاورفل ہوتے ہیں. لیکن یو ایس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے بیسیکلی پیپل آر پاور. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ جتنے بھی جو ان کا جو ایک تجربہ تھا ڈیورنگ کالونیل پیریڈ میں، ان کا یہ تجربہ تھا کہ جو الٹیمیٹلی جو پاور تھا وہ کنگ کے پاس تھا. کنگ جارج 3 جو تھا وہ یو کے میں رول کر رہا تھا. ان کی ہارش پالیسی کی وجہ سے دے فیلڈ کے پیپل آر امپاورڈ. تو الٹیمیٹلی جب انہوں نے کانسٹیٹیوشن اپنا بنایا، جب انہوں نے آزادی حاصل کی تھی، تو الٹیمیٹلی پاور ان کو لوگوں کو دیا کہ بھئی پیپل شوڈ بی ساورن، نہ کہ کنگ اور جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ پاورفل نہ ہو. الٹیمیٹلی جو پاور ہو وہ لوگوں کے پاس ہو.
تھرڈ جو اس کا کریکٹرسٹک ہے وہ ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے، ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو یو ایس کے اندر ہیں وہ جو رول کرتے ہیں وہ الیکٹڈ ہیں، جو ان کا رولر ہوگا وہ الیکٹڈ ہوگا، الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہوگی، اور ان کو جو اڈلٹ فرینچائز مطلب جو ہے لوگ ان کو چوز کریں گے الیکشن میں، ان کو چوز کیا جائے گا تھرو اڈلٹ فرینچائز۔ یہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہوں گے جو رول کریں گے یو ایس کے اندر۔ اس کے بعد یہ ان کا جو چوتھا کریکٹرسٹک ہے وہ سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن۔ جب یہ انہوں نے ریئلائز کیا فاؤنڈنگ فادرس نے کہ الٹیمیٹلی جو ان کا پاورفل ہو وہ کانسٹیٹیوشن ہو، نہ کہ کوئی کنگ اور جو رولر ہو، بلکہ الٹیمیٹلی جو جس کا جو الٹیمیٹلی سپریم لینڈ آف دا لینڈ کیا ہو، سپریم لا آف دا لینڈ کیا ہو، وہ کانسٹیٹیوشن ہو، یہ انہوں نے لکھا۔ اس کے بعد اس کے بعد دوسرا کریکٹرسٹک ہے یہ جی ہے سیپریشن آف پاور بھی ہے اس کے اندر، جو پاور ہو وہ سیپریشن آف پاور سے۔ ان کا مطلب یہ کہ جس طرح ایگزیکیوٹیو ہوتا ہے، ایگزیکیوٹیو اور لیجسلیٹو اینڈ جوڈیشری، یہ 3 برانچز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی۔ ایگزیکیوٹیو جو انفورسمنٹ کرواتا ہے قانون کو، لاز کو، لیجسلیشن لا میکنگ باڈی ہوتی ہے، اور جوڈیشری جو ہے انٹرپریٹ کرتی ہے، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، کوئی بھی ایشو آتا ہے تو جوڈیشری انٹرپریٹ کرتی ہے۔ تو سیپریشن آف پاورز کا مطلب کہ ایگزیکیوٹیو کا جو پاور ہو وہ ایگزیکیوٹیو ہی کرے، جو لیجسلیچر کا کام ہے لا میکنگ تو لا میکنگ یہی کریں، نہ کہ یہ جوڈیشری میں مداخلت کرے، جوڈیشری کا جو کام ہے وہ جوڈیشری کرے۔ تو یہ سیپریشن آف پاور رکھی گئی ہے۔ سیپریشن آف پاور کیوں رکھی گئی؟ وہ رکھنے کی وجہ یہ تھی تاکہ جو برانچ ہو تو وہ ڈسپوٹک نہ بن جائے۔ ڈسپوٹک مطلب وہ ایک بادشاہ نہ بن جائے، ایسا مطلب ہارش نہ بن جائے کہ سارا اگر ایکسکلوسیو پاور ایک برانچ کے پاس ہوگا تو وہ ڈکٹیٹر بن سکتا ہے۔ تو سیپریشن آف پاورز رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی جو پاور ہو وہ ایک دوسرے کے اوپر چیک ہو، تاکہ وہ دوسرا کوئی بھی برانچ ہو وہ ڈکٹیٹر شپ کے اندر وہ جو ہے نا تقسیم نہ ہو، ان کے اندر وہ انکلوڈ نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی اس کا کریکٹر ہے۔ اور دوسرا اس کا جو کریکٹر ہے اس کا ہے یہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، فیڈرل پولیٹی ہے۔ یو ایس کے اندر ہم دیکھیں گے فیڈرل سسٹم ہے، اس کے اندر ایک تو اسٹیٹس ہیں، اسٹیٹ جس سے ہمیں صوبہ بھی پروونسز بھی کہتے ہیں، پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ جو فیڈرل لیول کے اوپر کام کرتی ہے۔ تو 2 گورنمنٹ ہیں فیڈرل کے اندر، ایک تو ان کی اسٹیٹس بھی ہے، ساتھ ساتھ ان کا پاور ہے کانسٹیٹیوشن میں، اور فیڈرل جو ملکی لیول پورے ملک کا جو ہوتا ہے اس کے لیول کو اس کو پاور دیے ہیں۔ تو 2 قسم کے فیڈرل سسٹم ہے، فیڈرل اسٹرکچر ہے، جس طرح پاکستان میں بھی فیڈرل اسٹرکچر ہے، صوبے بھی پروونسز ہیں وہ بھی الگ ہیں۔ اور جو نمبر 8 جو ہے اس کا وہ ہے ان کی جو ہے ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے۔ ریجڈ کا مطلب ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایزیلی امینڈمنٹ اس کی نہیں ہوگی، اس کے اندر کی جو ہے نا بہت ڈیفیکلٹ اس کا پروسیس ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کا، چینجز لانے کے لیے۔ تو یو ایس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریجڈ ہے، ان کے لیے 2/3 جو ہے میجارٹی کی ضرورت پڑے گی جب وہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن چینج کریں گے، اور ریٹیفیکیشن اسٹیٹ لیجسلیشن کے لیول پہ لیجسلیشن 3/4 اسٹیٹ جو ان کے جو ہیں سینیٹ میں 3/4 جو ہے نا اگر ریٹیفیکیشن کریں گی سینیٹ تو پھر جا کے وہ قانون چینج ہوتا ہے۔ یہ ریجڈ جو ہے کانسٹیٹیوشن ان کا ایزیلی امینڈمنٹ نہیں ہوتا۔ نمبر 7 اگر ان کا دیکھیں یہ ہمیں نظر آئے گا پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ، یہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے۔ یو ایس کے اندر جو پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ از ریئل ایگزیکیوٹیو جو پاور ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے، اور جو ممبرس جتنے بھی کیبنٹ ہوتی ہیں یو ایس کے اندر پریزیڈنٹ کو ریسپانسبل ہوتی ہیں۔ ممبرس کیبنٹ جو ہوتی ہے دے آر ریسپانسبل ٹو دا
پریزیڈنٹ، بلکہ اگر ہم اس کے برعکس پارلیامنٹری سسٹم میں دیکھیں جو پرائم منسٹر کی کیبنٹ ہوتی ہے اور پرائم منسٹر خود بھی پارلیامنٹ کو رسپانسبل ہوتا ہے، لیکن پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے پریزیڈنٹ ایکسکلوسیو، وہ کسی کو بھی پاورفل وہ جو ہے نا رسپانسبل نہیں ہوتا، جو جتنی بھی ممبرس ہیں جو کیبنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ کو رسپانسبل ہو. تو ہم نے یہ دیکھا کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے یو ایس کے اندر. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈبل سٹیزن شپ کا کانسیپٹ ہے یو ایس کے اندر. جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کے بھی سٹیزنس ہوتے ہیں، پلس وہ اسٹیٹ مینس وہ پراونسز جو ہوتے ہیں اسٹیٹس یو ایس میں 50 اسٹیٹس ہیں، وہ ان کے بھی ان کی جو ہے سٹیزن شپ ہوتی ہے. اس کے بعد وہ امریکن سٹیزن بھی رکھتے ہیں، تو ڈیول سٹیزن شپ کا کانسیپٹ ہے. نمبر 11 پہ ہم دیکھیں ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ. فارم آف گورنمنٹ اس کا مطلب ہے ریپبلکن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ الیکٹڈ ہوتا ہے، الیکٹڈ ہیڈ آف اسٹیٹ، نہ کہ ہیریڈیٹری. نو ہیریڈیٹری مطلب یہ بادشاہت یا ہیریڈیٹری کوئی انہیریٹنس کہ ایک بادشاہ مر گیا تو اس کا بیٹا بیٹھے گا رول کرے گا، یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ ہمیشہ الیکٹڈ فارم آف گورنمنٹ ہے، جو بھی ان کا نمائندہ ہوتا ہے ہی از الیکٹڈ ہیڈ، یہ اس کا مطلب ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کا دوسرا جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے جی ان کا ڈاکٹرین آف، ہم نے دیکھا ہے جوڈیشل سپریمیسی. اس کی جو ہے نا جوڈیشل سپریمیسی ہے، جوڈیشل ان کی جو جوڈیشری ہے وہ انڈیپینڈنس ہے. جوڈیشری از سپریم، وہ جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس میں جو ہے نا جوڈیشری اگر دیکھتی ہے کہ کوئی بھی قانون یو ایس میں ہے کو وہ جو ہے نا اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہو تو وہ چیک رکھتی ہے. جوڈیشل سپریمیسی ہے، جوڈیشل از ویری انڈیپینڈنٹ. اس کے ریلیٹڈ دوسرا ان کا کانسیپٹ ہے جوڈیشل ریویو. کوئی بھی لا بنتے ہیں جوڈیشری ان کو ریویو کرتی ہے کہ آئدر جو قانون جو بنے ہیں یو ایس کے اندر وہ اکارڈنگ ٹو دا یو ایس کانسٹیٹیوشن ہے کہ نہیں. تو جوڈیشل ریویو کا یہ بڑا امپارٹنٹ ہے ان کا ایسپیکٹ ہے ان کے قانون میں. کوئی بھی کبھی بھی اگر جوڈیشری چاہے تو وہ کسی بھی قانون کو ریویو کر سکتی ہے، تو یہ بڑا امپارٹنٹ ہے ان کا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں بائی کیمرل لیجسلیٹو باڈی ہے. ان کے جو مطلب یہ کہ لیجسلیچر جو قانون ساز اسمبلی ہے ان کی وہ 2 ہاؤسز پہ ہے، 2 ہاؤسز کے اوپر ہے. ان کا ایسے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے لوور ہاؤس، اینڈ کہ سینیٹ ہوتی ہے، سینیٹ اپر ہاؤس، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو. یہ ان کے 2 ہاؤسز ہیں جو قانون بناتے ہیں. 2 ان کے ہاؤسز کے اوپر یہ قانون ساز جو اسمبلی ہے ان کی قانون دار بنانے والا ادارہ ہے وہ 2 ہاؤسز کے اوپر منتقل ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ سائلنٹ فیچرس آف یو ایس کانسٹیٹیوشن، ہم نے دیکھے کہ یو ایس کانسٹیٹیوشن کا جو ان کے جو بنا ہوا یو ایس کے اندر کانسٹیٹیوشن ان کے جو فیچرس کیا ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ یہ اٹ واز اے بریف کانسٹیٹیوشن. تھوڑی ہم نے ہسٹری دیکھی کہ یو ایس کے اندر یو ایس کیسے بنا. 13 کالونیز تھی، انہوں نے ریوولٹ کیا اگینسٹ یو کے گریٹ بریٹن کے اندر. ان کا کانسٹیٹیوشن کب بنا تو ریٹن ہے، ہم نے دیکھا ریٹن بریف ہے. پاپولر ساورنٹی کا کانسیپٹ ہے، ریپریزنٹیو ڈیموکریسی ہے، سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، سپریشن آف پاورس ہیں، فیڈرل پولیٹی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، ڈبل سٹیزن ہے، ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ ہے، جوڈیشل سپریمیسی ہے، جوڈیشل ریویو ہے، بائی کیمرل لیجسلیچر باڈی ہے. تھینک یو.